حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ سفر المظفر شریف اس حوالہ سے بھی معروف ہے کہ اس مہینہ میں کثیر اولیاء اللہ کے ایام ہائے وصال ہیں، ان کے اعراس ہیں، ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے مجالس اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ماہ مقدس کے اندر جتنی ہستیوں کے ایام ہائے وصال ہیں، ان سب میں افضل ترین، بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، بلکہ اپنے والد گرامی کے بعد اللہ تعالی کی کل مخلوق میں افضل شخصیت خلیفہ پنجم نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اس ماہ کی 28 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت نبوت، خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت علی طریقت النبوہ 30 برس ہوگی۔ اس 30 برس کے اندر جو شخصیت سب سے آخر میں مسند خلافت کی زینت بنے وہ حضرت امام حسن مجتبی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام حسن مجتبی کے مزایا، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن آپ کی ایک جو سب سے نمایاں فضیلت ہے، اور جس فضیلت میں آپ بے مثل ہیں، کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے، تنہا ہے اس فضیلت کے اندر، وہ یہ ہے کہ کل مخلوق خدا کے اندر، کل مخلوق خدا کے اندر مردوں میں، رجال میں جو شخصیت سب سے زیادہ رسول خدا کے مشابہ ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی شخصیت اپنی شکل و شباہت اور اپنی صورت کے حوالہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نہیں، سب سے بڑھ کر یہ شان آپ کی۔ اور اس پر ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں قال خرجت
مع ابی بکر من صلاة العصر بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیال. کہا سرکار کے وصال کو کچھ وقت گزرا، کچھ راتیں گزری، میں نماز عصر پڑھ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، اور وعلی یمشی الی جنبہ، اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلو بپہلو چل رہے، دونوں اکٹھے چل رہے. اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا کے وصال کے بعد ان کے دل ایک دوسرے کے دلوں سے دور ہونا تو درکنار، ان کے ظاہری بدن بھی ایک دوسرے کے قریب رہے، چلتے تو اکٹھے چلتے، نماز پڑھتے تو اکٹھے نماز پڑھتے، کسی جگہ بیٹھتے تو اکٹھے مجلس کی زینت بنا کرتے تھے. حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں مولا علی ساتھ چل رہے تھے، فمر بحسن بن علی وہو یلعب مع غلمان فاحتملہ علی رقبتہ وہو یقول. کہا امام حسن ابن علی کے پاس سے گزر ہوا جناب ابو بکر کا، آپ نے انہیں اٹھایا اس حال میں کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب آپ دیکھیے اگر کوئی بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو تو اس کے جسم پر گرد بھی ہو سکتی ہے، مٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی کیفیت میں حضرت حسن پاک کو اٹھایا اور اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا اور بٹھا کر کہا بے ابی حسن تجھ پہ میرا باپ قربان جائے. یہ ہے محبت. بے ابی حسن آپ پہ میرا باپ قربان جائے. شبہ النبی، آپ تو رسول اللہ کی تصویر ہے، آپ تو حضور جیسے ہیں، آپ کو تو حضور سے مشابہت تامہ حاصل ہے. لیسا بشبہ بعلی، آپ بیٹے حضرت علی کے ہیں لیکن آپ کی مشابہت حضرت علی سے نہیں ہے، اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ سے. اور روایت میں آتا ہے وعلی یضحک، مولا علی یہ بات سن بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے. حضرت حسن کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ کی صورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت پاک سے مشابہت رکھتی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، فارمولہ بالکل واضح ہے، اپنانا نہ اپنانا یہ ہمارے اوپر ہے. ہر انسان چاہتا ہے مسجد میں کیوں آتے ہیں، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، داڑیاں کیوں رکھتے ہیں، روزے کس وجہ سے رکھتے ہیں، حج و زکات کیوں ادا کرتے ہیں، صرف ایک ہی وجہ یہ ہے قرب خدا مل جائے، مقبولیت بارگاہ الہی میں نصیب ہو جائے. سنیے میرے آقا کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من احب الحسن والحسین فقد احبنی. فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا. فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اللہ کی عزت کی قسم ہزاروں عبادتیں رد ہو جائے گی اگر دل میں امام حسن کا بغض ہو یا امام حسین کا بغض ہو. کیوں؟ ان کا بغض رسول ہے، اور بغض رسول دشمنی خدا ہے. سو جو انسان چاہتا ہے اس کی قبر اچھی ہو، اس کا حشر اچھا ہو،
اس کی آخرت اچھی ہو۔ رسول پاک نے ارشاد فرما دیا، لوگوں ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور ان سے بغض وہ براہ راست مجھ سے بغض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب جنت میں جانے کے لیے ان کی سرداری، ان کی امامت اور ان کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا از بس ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے جملہ معاملات کے اندر آپ کی رہنمائی وہ کس بارگاہ سے ہے؟ سنیے، حضرت ابو الحورا کہتے ہیں قلت للحسن ابن علی، میں نے امام حسن سے عرض کیا مثل من کنت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وماذا سمعت منہ، یہ تو بتائیے کہ سرکار کے زمانہ میں آپ کتنے عمر کے مراحل طے کر چکے تھے؟ یعنی جس طرح ہم سمجھانا ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ جب فلاں واقعہ ہوا تو میں اس بچے کی عمر کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس جیسے تھے سرکار کے زمانہ میں، حضور کے دور میں؟ اب 3 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، رمضان المبارک کی 15ویں امام حسن کی شب ولادت ہے۔ اب حضرت امام حسن مجتبی نے 11 ہجری تک حضور کی صحبت میں وقت گزارا۔ کہا آپ نے حضور کے وقت میں حضور سے پایا کیا، سنا کیا، علم کیا حاصل کیا؟ قال، حضرت امام حسن نے فرمایا سمعتہ یقول لرجل دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الشر ریبۃ وإن الخیر طمانینۃ۔ فرمایا میں نے سرکار سے سنا آپ کسی بندے کو فرما رہے تھے کہ جو چیز تیرے دل میں سینے میں کھٹکھٹائے اسے چھوڑ دے اور وہ کام کر جس پر تیرا دل مطمئن ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے پتہ نہیں جائز ہے، پتہ نہیں ناجائز ہے، پتہ نہیں ثواب ہے، پتہ نہیں گناہ ہے، فرمایا اس سے نکل جا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو شر ہوتا ہے وہ سینے میں کھٹکتا رہتا ہے، اور جو نیکی ہوتی ہے وہ کر کے بندہ مومن کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ کام کر جس سے دل مطمئن ہو۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ چیز ناجائز ہے، کہتے پھر کوئی صورت نکالیں، پھر کسی اور عالم سے پوچھے، پھر مسئلہ کہیں اور سے معلوم کرے۔ جب تیرا دل کہہ رہا ہے کہ گناہ ہے تو اسے چھوڑ دے، اس رستہ پہ جا جو نیکی ہے۔ پھر فرمایا وَعَقَلْتُ مِنْهُ، اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سمجھی، اور مجھے یاد ہے کہ انی بینما انا امشی معہ الی جنبی جریًا الصدقۃ تناول تمرۃ فالقیتها فی فیہ۔ کہا مجھے یاد ہے کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، کھجوروں کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، میں نے ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ کے اندر ڈال لی، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيَّ، فرمایا سرکار نے اپنا ہاتھ میرے منہ میں ڈالا، فَاسْتَخْرَجَهَا بِلُعَابِهَا وَبُزَاقِهَا فَأَلْقَاهَا فِيهِ، سرکار نے وہ کھجور بھی نکالی اور اس کھجور کے ساتھ جو لعاب لگ گیا وہ بھی حضور نے نکالا، یعنی اس کے اثرات جو منہ میں موجود تھے سرکار نے وہ سارے منہ میں سے نکالے، اور نکال کر اسے دوبارہ اسی ڈھیر کے اندر رکھا۔ وَقَالَ إِنَّا آلِ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ، فرمایا ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ یہ امتیاز ہے، یہ ان کا جداگانہ مرتبہ ہے
مقام ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے سکتے. اللہ نے صدقات کی میل سے ان کے وجود پاک رکھے ہیں. فرمایا وَعَقَلْتُ عَنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، میں نے سرکار سے 5 نمازوں کا سبق سیکھا ہے. فَعَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْقِضَائِهِنَّ، اور فرمایا مجھے وہ دعا بھی یاد ہے جو سرکار نے مجھے نماز پڑھ کر نماز کے بعد مانگنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا. پھر آپ نے وہ کلمات سنائے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما آتیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت. فرمایا یہ دعا میں نے حضور سے سیکھی بھی ہے اور سرکار یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کا مجھے حکم بھی ارشاد فرماتے تھے. اب نمازیں 5 نمازیں، صدقات و خیرات کے احکام، عدیہ معصورہ، اس کا مطلب یہ حسن پاک نے دین رسول خدا سے سیکھا اور اس کے بعد اپنے بابا جان سے سیکھا. آپ کی ایک خصوصیت کہ آپ نے امت کو فساد سے بچایا. حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی لڑائی کے اندر صلح کروائے گا. آج عالم اسلام پوری دنیا کے علماء میں سب سے بزرگ ترین شخصیت حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا ہے. آپ کی خدمات دینیہ کی وجہ سے لوگ آپ کو کہتے تھے مصلح امت. ظاہر ہے جس نے لاکھوں علماء تیار کیے ہوں اس نے امت کی اصلاح تو فرمائی ہے. ہزاروں مراکز جس کے ساتھ وابستہ ہو وہ امت کا خیر خواہ تو ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب کو جب کوئی یہ لفظ کہتا تو وہ فوری طور پر کہتے تھے بھئی یہ مصلح امت کا ٹائٹل میرے لیے استعمال نہ کرو. اگر سرکار کی امت کے اندر کوئی شخصیت حقدار ہے کہ اسے مصلح امت کہا جائے تو وہ رسول اللہ کے نواسے امام حسن مجتبی ہے کہ امت کے اندر فساد ہو رہا تھا. آپ نے سب پر احسان کیا، سب پر کرم فرمایا، سب پر دست شفقت رکھا، سب پر مہربانی فرمائی اور فساد کو صلح کے ساتھ تبدیل فرمایا. یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی صورت، جن کی سیرت رسول خدا کی صورت اور سیرت کا عکس جمیل ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پاکیزہ شخصیات کے ساتھ محبت اور الفت کا تعلق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.